اس مرتبہ انتخابات کی جو تیاری ہے وہ پچھلے انتخابات سے کتنی مختلف ہے؟ اس کے اوپر اگر آپ ہمیں بتائیں کتنے کینڈیڈیٹس فیل کر رہے ہیں، کہاں کہاں سے؟ خود تو آپ شاید 2 قومی اسمبلی کی نشستوں سے لڑ رہے ہیں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ۔ جو الیکشن ہے وہ 2018 سے 2023 تک ہم نے گراؤنڈ پر ورکنگ کی ہے، اور باقی تمام جو چیزیں ہیں، آلات ہیں، وہ سوشل میڈیا ہو، سیاسی میڈیا ہو، کسی وہاں تک تو ہماری رسائی جہاں تک ممکن ہوئی ہم نے کی ہے، لیکن ہم نے گراؤنڈ پر ورکنگ کی الحمدللہ۔ ہم پہلے سے زیادہ زور اور پہلے سے زیادہ تعداد میں اور پہلے سے زیادہ طریقے سے ہم آئے ہیں الیکشن کے اندر، اور ہم نے یہ اعلان کیا تھا تحریک لبیک پاکستان نے کہ الیکشن جس وقت بھی ہوگا تحریک لبیک تیار ہوگی۔ اور تو ہمیشہ ہی آپ تیار رہتے ہیں، تو ریلیز تو آپ کی چلتی رہتی ہیں، کام بھی الیکشن کے لیے ہم نے اعلان کیا تھا کہ الیکشن جس وقت بھی کرائیں، ہماری یہ ہے کہ آئین کے مطابق کرائیں جائیں، اگر اس میں بھی کوئی رستے نکالے گئے تو بھی جس وقت الیکشن کا اعلان ہوگا، وہ 30 دن میں ہو، 60 دن میں ہو، 90 دن میں ہو، تحریک لبیک تیار ہوگی۔ 2 حلقوں سے الیکشن کے لیے میں نے خود کاغذ جمع کروائے ہیں۔ بہرحال یہ سمجھیں کہ تحریک لبیک کرین کا جہاں سے نشان ہے، وہ میں ہر جگہ وہیں خود لڑ رہا ہوں الیکشن، اور میری جماعت لڑ رہی ہے۔ تقریباً آپ مجھے بتا رہے تھے 88 یا 90% حلقوں پر آپ نے اپنے کینڈیڈیٹس جو ہیں وہ کھڑے۔ جی، سندھ میں تقریباً 85%، پنجاب میں 95%، اور بلوچستان میں تقریباً 55%، اور کے پی کے میں بھی تقریباً اس ٹائم ہے 57%۔ 2018 کے انتخابات میں تجزیاتی طور پر آپ کی جماعت کو متعارف کروایا گیا آپ کی اپنی کارکردگی نے، 5ویں بڑی جماعت ووٹ لینے والی پاکستان میں، 30ویں بڑی جماعت ووٹ لینے والی پنجاب کے اندر، اور 22 لاکھ کے لگ بھگ آپ کا ووٹ، 17 لاکھ کے قریب جو ہے ووٹ آپ کو پنجاب سے آپ نے لیا۔ تو 60 سیٹیں ایسی ہیں کروشل جس کے اوپر آپ کے ووٹ کی وجہ سے امیدوار ہارے یا جیتے۔ تو اس مرتبہ آپ نمبرز پر آپ کی نظر ہوگی کہ نمبرز ہمیں حقیقی نمبر جو ہیں پارلیمان کے اندر، اسمبلی کے اندر آپ کی پریزنس ہونی چاہیے؟ دیکھیں، ہم تو جیتنے کے لیے آئے ہیں، ہم تو جیتنے کے لیے ہیں، لیکن حقائق بھی ہماری نظروں سے اوجھل نہیں ہیں۔ ہم حقائق پر بات کرتے ہیں۔ بہت ساری ایسی جگہیں ہیں جہاں پر ہم نے محنت کی ہے، اور جہاں پر ہمارے لوگوں نے پچھلے 5 سال ورک کیا ہے، لوگوں سے تعلقات رکھے ہیں، لوگوں سے باتیں کی ہیں۔ اب دیکھیں کہ اگر آپ الیکشن فیئر ہوں اور سارے معاملات ہوں، تو جیت ہار سے بلا مبالغہ ہم مقابلے کے لیے آئے ہیں، اور انشاءاللہ مقابلہ کریں گے۔ پہلے بھی مقابلہ کیا ہے ہر میدان میں، کوئی بھی میدان ہو، تو انشاءاللہ اب بھی مقابلہ کریں گے، اور ہمارے لوگوں نے بہت ورک کی ہے، محنت کی ہے۔ دیکھیں، قوم کی جو بنیادی وجہ ہے نا کہ وہ ووٹ کیوں دیتی ہے، وہ کہتی ہے کہ مشکل وقت میں ہمارے ساتھ کھڑے رہے۔ یہ ایک پہلا ہے کہ مشکل وقت میں ہمارے ساتھ کون کھڑا ہے۔ تو دیکھیں، کرونا آیا، مشکل وقت ترین وقت تھا، تحریک لبیک کھڑی رہی قوم کے ساتھ۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم نے ایک وہ راشن گھر تک پہنچاؤ کی ایک مہم چلائی، جب سارے ماسک لگا کر اور جناب وہ کیا کہتے ہیں اس کو، اندر گھروں میں اپنے آپ کو کوارنٹین کیا ہوا تھا۔ اس وقت بھی ہمارے کارکن، ورکر، ذمہ دار، ہر اوپر سے لے کر نیچے تک میدان میں تھا۔ پھر اس کے بعد سیلاب آیا، آپ نے دیکھا وہ ہم نے کتنی بڑی کمپین کی لوگوں کو۔ ہمارے پاس جو نمبرز ہیں وہ تقریباً 9.5 لاکھ کے قریب لوگ ہیں، اور باقی جو 2.5 لاکھ ہیں وہ تقریباً اتنے لوگوں کو ہم نے ریسکیو کیا ہے، یعنی کھانا پہنچایا، پانی سے نکالا، ٹینٹ فراہم کیا گھر تک۔ یہ ہمارے پاس نمبرز ہیں، وہ سارے ہم دکھانے کے لیے بھی تیار ہیں۔ تو جو راشن ہے وہ بہت بڑی تعداد ہے۔ پھر اس کے بعد ملک کے اندر ناموس رسالت کا مسئلہ آیا، پھر بھی ہم میدان میں تھے۔ پھر اس کے بعد ختم نبوت کا مسئلہ آیا، تب بھی ہم میدان میں تھے۔ عافیہ صدیقی کا مسئلہ آیا تو ہم قوم کے ساتھ تھے، اپنا آواز بلند کی، کھڑے رہے۔ پھر اس کے بعد مہنگائی کا مسئلہ آیا، آپ نے دیکھا کراچی سے لے کر سرائے عالمگیر تک لانگ مارچ کیا، تو ہم تو قوم کے درمیان موجود رہے ہیں۔ اب قوم کے ہاتھوں میں، وہ کہتے ہیں کورٹ میں ایک بال ہے کہ وہ جدھر کک کرے۔ سیاسی ماحول بھی کوئی موافق لگ رہا ہے اس طریقے سے کہ پی ٹی آئی کا جو ووٹر ہے وہ مخمصے کا شکار ہے، اس کی پارٹی کے پاس اب سمبل نہیں ہے، اور ان کا ماننا یہ ہے کہ ان کے خلاف باقاعدہ ایک کاوش کی جا رہی ہے ان کو الیکشن میں سے نکالنے کی۔ نون لیگ کے اوپر پی ڈی ایم کی حکومت کا بہت بڑا بوجھ ہے۔ پیپلز پارٹی زور لگا رہی ہے لیکن وہ بھی پی ڈی ایم کی حکومت کا حصہ رہی ہے۔ تو آپ کو لگتا ہے کہ اس مرتبہ آپ کے پاس ان ووٹس کے علاوہ جو آپ کے تحریک کے ووٹس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، کینڈیڈیٹس کے ساتھ، اور ووٹس بھی آپ لینا چاہیں گے؟ کس جماعت کا ووٹ بینک توڑنے کا یا اس کو حاصل کرنے کا آپ کے پاس ہے کوئی تجزیہ اس پر؟ دیکھیں، ہم آخر سے شروع کرتے ہیں پیپلز پارٹی سے۔ بلاول صاحب اب نواز شریف صاحب کے خلاف باتیں کر رہے ہیں، اور مطلب کھلے عام مطلب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کو چوتھی بار وزیر اعظم نہیں دیکھنا چاہتے، اور یہ وہ۔ میں آپ کو یہ
गारंटी से कहता हूँ कि बिलावल भुट्टो और पीपल्स पार्टी के वोटों से ही नवाज शरीफ वज़ीर आज़म बनेगा, ये बात तय है। अगर और ये किसने तय किया? ये किसने तय किया? ये उन्होंने खुद तय किया हुआ है। आप देखें, हम माजी देखकर हाल का फैसला करेंगे ना, तो पीडीएम की गवर्नमेंट में जो वज़ीर आज़म बना वो शहबाज शरीफ है, और शहबाज शरीफ किसके वोटों से वज़ीर आज़म बना? पीपल्स पार्टी के वोटों से। नवाज शरीफ 2013 में किसके वोटों से वज़ीर आज़म बना? तो हम माजी देखेंगे, वो हाल में मुस्तकबिल में तो जो अभी जो वो कह रहे हैं, तो आपके ख्याल में ये तय है, ये नूरा कुश्ती, ये तो तय हो कि ये गवर्नमेंट से बाहर आए हैं ना, ये बात तय करके आए हैं कि हम बाहर जाके इलेक्शन अलग-अलग लड़ेंगे और अंदर आके फिर मिलकर खाएंगे। वो कहते हैं दिखाने के लिए, ये खाने के लिए, तो ये मिलकर होगा। तो ये तो होगी पीपल्स पार्टी, ये पीपल्स पार्टी। अब आ जाए पीटीआई। देखिए पीटीआई के साथ जो कुछ हुआ, देखिए हम उस मरहले से गुजरे हैं, कलातुम के मरहले से गुजरे हैं, हम 4 शेड्यूल के मरहले से गुजरे हैं, ये तमाम मराइल से हम गुजर के आए हैं, और हमने ये उनको मुंह पर कहा था कि हम गुजर आए हैं आपकी भाई। अब उन्हें हौसला नहीं हारना चाहिए, वो जैसे भी हालात हों उन्हें डटकर मुकाबला करना चाहिए। ठीक है, वो उनका मौक़िफ़ है ना, वो अपने मौक़िफ़ पर कुर्बानी दें। हमने अपने मौक़िफ़ पर कुर्बानी दी है, और लोग कहते हैं कि आप अब इमरान खान के खिलाफ इसलिए नरम बातें करते हैं कि आप उनका वोट बैंक चाहिए। बिल्कुल चाहिए, उनका वोट बैंक भी चाहिए, हर पाकिस्तानी का वोट चाहिए, मुझे आपका वोट चाहिए, मुझे हर एक का वोट चाहिए। मेरी तो कोशिश होगी कि बिलावल में वोट डाले, मेरी तो कोशिश होगी नवाज शरीफ भी हमें। देखिए मैं मतलब सारे सियासत में तो वोट के साथ तो मुझे चाहिए, लेकिन अगर आप कहें कि उसके खिलाफ बात, तो हमने इमरान खान के खिलाफ उस वक्त बात की है जब वो बात के मुकाबले में गोली मारता था, जब वो बात के मुकाबले में 8 माह जेल भेजता था, जब वो बात के मुकाबले में मुंह पे हाथ फेरता था, ये ऐसी की तैसी, हमने उस वक्त उसका सामना किया। अब तो उसके बाद सामने लिए बात, उसके खिलाफ बात करना, मैं ये समझता हूँ कि बात बनती नहीं है। अब तो जो मैदान में मौजूद है, हाजिर लोगों की बात होती है, वो जब आएगा मैदान में। और अभी इलेक्शन का मज़ा थोड़ा किरकिरा हो गया, मज़ा तब आना था कि इमरान खान भी इलेक्शन में होता, फिर पता लगता। देखें सोशल मीडिया की वर्किंग और चीज़ है, मैं आपको गारंटी से कहता हूँ, लेकिन उन्होंने 5 साल में ग्रास रूट लेवल पर कोई वर्किंग नहीं। ठीक है, हाँ वो कैंपेन से हवा बनाएं और सारी चीज़ों का इस्तेमाल करें, लेकिन 5 साल में उन्होंने ग्रास रूट लेवल एक आम आदमी के लिए क्या किया? तो सोशल मीडिया की मकबूलियत से हम मुतासर नहीं होते? नहीं, सोशल मीडिया पर देखें, सोशल मीडिया पर जितनी हमारे खिलाफ कैंपेन की है पीटीआई ने, उससे क्या हुआ हमें? अगर आपका अपना सोशल मीडिया बड़ा तगड़ा है, वैसे किस तरह करते हैं? आपके पास कोई लोग हैं जो आपने हायर किए हुए, कैसे होता है? देखें जी, हमारे पास तो मलंग है, मलंग समझ जी, मलंग बहुत अच्छे तरीके से, जी मलंग है हमारे पास। और जो बैनुल अक़वामी बयानिया हो, और जो हो पीटीआई का करता धरता बयानिया, नून लीग का, लाखों करोड़ों नहीं अरबों रुपए इनके बजट हैं सोशल मीडिया के लिए, मीडिया के लिए रहता है। ये आप सारे मुझसे बेहतर जानते हैं। हमारा एक वर्कर है जिसके पास इतनी पावर है, वो 100 रुपए का पैकेज लगाता है, इनकी हर चीज़ उड़ा देता है। ये हम आपको गारंटी से और कुछ नहीं, आपके सामने। ठीक है, हमने चीज़ें की हुई हैं, लेकिन बाकायदा जो है ना वो हम देखिए, हम बैन हैं, हम ट्विटर पे बैन हैं, हम फेसबुक पे बैन हैं, हम सारी चीज़ों, हम व्हाट्सएप तक बैन हैं। तो इसके बावजूद आपके ट्रेंड्स बड़े पॉपुलर होते हैं, आप हमेशा ट्रेंड कर रहे होते हैं। ये तो मलंग विद मोबाइल, ये वो वाला मलंग विद मोबाइल एंड मलंग विद मदारिस। ठीक है, हर वक्त काम करते रहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और हर वक्त काम करते हैं। और देखें इखलास से अमल मांग नया गाने को हमसे। देखें एक तरफ दुनिया के तमाम वसाइल होना और एक तरफ इखलास हो, तो जीता हमेशा इखलास ही है। तो पीटीआई ये होगी, तो नून लीग वो जो आपने बताया था ना, 3 है नीचे से शुरू करते हैं। जी, नून लीग। देखिए नून लीग तो इस वक्त तय करके आई है कि हमने क्या करना है, क्या करना है। नून लीग इस वक्त कौम के पास नहीं जा सकती, ये मैं आपको गारंटी सकता हूँ। और जो उन्होंने पिछले पीडीएम की गवर्नमेंट में कौम का भरकस निकाला है, देखें एक तो नफरत है। नफरत ये है कि आप आज आए हैं कौम के मसीहा बनकर। कौम को जब आपकी ज़रूरत थी, आपका पहला हक ये था कि आप कौम के साथ वक्त गुजारें। मैं ये समझता हूँ कि अगर नवाज शरीफ जेल से, लंदन से नहीं, अगर जेल से मीनार पाकिस्तान आता तो मंजर कुछ और आता। लंदन से पाकिस्तान आना और फिर ये कहना कि मैं कौम के लिए आया हूँ, कौम ने क्या वो हालात नहीं देखे। और जब तो निकाला भी तो जेल गलत गया था ना, ये भी तो है। खाली नवाज शरीफ को निकाला नहीं गया। देखिए जेल के अंदर रोज आना, फिर जेल के अंदर, आप मुझे बताएं कि जेल तो एक सियासी कैदी के लिए, एक सियासी लीडर के लिए जेल को हंस के गुजारना चाहिए। ये तो मतलब जेवर होता है, सियासत का हुस्न होता है कि ठीक है आप जायज़ आना चाहिए। और जेल जो है ना, वो अपने अंदर रहने वाले कैदी को 9 माह बाद कोई ना कोई तहफ़्फ़ुज़ और अदल देना शुरू कर देती है। उसका एक अपना तरीका है। जैसे एक माँ के रहम में कोख में 9 साल बच्चा 9 महीने बच्चा परवरिश पाता है ना, जेल में भी
یہ پرورش ہے سیاسی پرورش جی سیاسی پرورش، اور 9 ماہ بعد کہیں نہ کہیں بات لگنا شروع ہو جاتی ہے، یہ اس کا ایک خاصہ ہے. تو عمران خان کو آپ کی اس بات سے کافی حوصلہ ہوگا. ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، ہونا چاہیے اور ڈٹ کے جیل کاٹنی چاہیے. دیکھیں یہ تو پاکستان کی تاریخ ہے. نواز اس وقت نہیں موجود تھا پاکستان میں جب آپ کے بیان کے مطابق قوم کو ان کی ضرورت تھی، جس طرح وہ آئے واپس. دیکھیں اب عمران خان کو قوم پر مسلط کر دیا گیا، اور پاکستان کی تمام سیاسی پارٹیوں کو چاہیے تھا کہ وہ ڈٹ کر کھڑے ہوتے سامنے. حالات جیسے بھی تھے، مشکل حالات تھے صاحب، ظاہر ہے جلسہ نہیں کرنے دیا جا رہا تھا. یہ جو کچھ آج پی ٹی آئی کے لیے حالات ہیں، ایسے ہی حالات تھے تب. ون سائیڈڈ اور کہا جا رہا تھا کہ 8 مہینے تک پازیٹیو رپورٹنگ کریں. یہ ساری باتیں ہم بھولے نہیں ہیں، ٹھیک ہے، یہ ساری باتیں موجود ہیں. اس کے بعد اس وقت ضرورت تھی قوم کو، پاکستانی لیڈرز کی، کہ وہ قوم کے اندر کھڑے ہوتے اور قوم کو چارج کرتے اور قوم کو بات کرتے اور کہتے کہ جی ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، ٹھیک ہے ایک وقت آئے گا اس کو ہم کوئی کریں گے. لیکن وہ وقت کیا آیا کہ نہ تو ساتھ کھڑے ہوئے اور نہ کوئی بات کی، بلکہ یہاں سے جہاز بھر کر لندن گئے اور وہاں پہ مشاورت ہوئی اور مل کر گورنمنٹ بنا کر آ گئے. پھر وہ گورنمنٹ بھی گورنمنٹ نہ رہی، ٹھیک ہے جی. وہ جس وقت عمران خان اس پوزیشن میں آ چکا تھا کہ عمران خان کا ایک کونسلر بھی جیت نہیں سکتا تھا، اس وقت یہ میں سازش کہوں یا اس کے حق میں فیصلہ کہوں، یہ ظلم ہوا ہمارے ساتھ کہ اب اس کی موت وہ اپنی جانب خود گڑھے کی جانب تھا، اس کو موڑ کر دوبارہ اقتدار کی طرف منہ کر دیا گیا. یہ غلطی ہوئی. پھر ان لوگوں کو لے کر آیا گیا جو قوم کے سامنے ساتھ نہیں کھڑے رہے. مجھے بتائیں کہ نواز شریف کی کیا قربانی ہے قوم کی. دیکھیں جو لیڈر ڈر کے فیصلے کرے اور اپنے مستقبل کے ڈر سے فیصلے کرے کہ ہم اقتدار، وہ تو کہتے ہیں ہم نے ریاست کو بچایا اور ریاست کو بچانے کے لیے ہم نے سیاسی قربانی دی ہے، اور اگر ہم پی ڈی ایم کی حکومت میں نہ آتے تو پاکستان ڈوب جاتا. تو آپ نے بیانیہ سنا ہوا نا ان کا، دیکھیں جسٹیفیکیشن ریاست کو بچانے کے لیے. ریاست کو تو 9 مئی والے دن بچانا تھا، نہیں بچا سکے. کھڑے ہونا چاہیے تھا ان کو قوم کے بچوں کے سامنے کہ بھائی ہم ریاست کے ساتھ کھڑے ہیں، آپ بھی میرے قوم کے بچے ہو، آپ کو ادھر نہیں جانا. سب تو دبک کے اندر بیٹھے ہوئے، ساتھ کھڑے ہونا چاہیے تھا نا. پھر ریاست کو بچانا ہوتا تو اس ریاست کے اندر رہ کر بچایا جا سکتا ہے یا لندن میں بیٹھ کر. تو یہ بڑی گہری باتیں ہیں جو کہتے ہیں کہ وہ میرے کچھ نالے ہیں جو لب پر لاؤں گا تو تو جل جائے گا، تیرا پیمان جل جائے گا. نہیں، لب پہ آپ نے روکے بھی نہیں ہے، آپ نے نالوں کو آنے دیا. ذرا تھوڑی سی اور بات کرتے ہیں. آپ کی جماعت کی جو اٹھان ہے، جو پاپولر امیجنیشن کے اوپر میڈیا کے زاویے سے آپ بات کریں، جو آپ کی کوریج کے حوالے سے فیئر نہیں ہے، مجھے یہ بھی ماننا چاہیے. آپ کی کوریج کا کوانٹم جو ہے میں میڈیا کے اوپر دیکھتا ہوں نہ ہونے کے برابر ہے مین اسٹریم میڈیا کے اوپر، لیکن اس نے آپ کی سیاسی صحت کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا. لیکن اصول کی بات ہے، کوریج ہونی چاہیے، سینسرشپ بھی آپ پر ہے. لیکن ایک وقت ایسا بھی تھا جب آپ کی جماعت کے بارے میں یہ کہا جاتا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ نے آپ سے دھرنا کروایا، فیض آباد کا دھرنا. وہ بھی ویژولز ہم نے دیکھے کہ جب ایک فوجی وردی میں جو فرد ہے وہ پیسے دے کے کہہ رہا ہے کہ آپ بھی ہم میں سے ہیں. تو ایک محبت کا وہ کیا کہانی تھی الفت کی؟ وہ الفت کی کہانی تھی یا ہم نے غلط رپورٹ کیا فیض آباد کے دھرنے میں؟ کیا ہوا؟ دیکھیں آپ یہ نتیجہ نکالیں کہ فیض آباد کے دھرنے سے ہوا کیا، یہ دھرنا ہوا کیوں. پہلے تو یہ بات طے کریں، پھر یہ ہوا کیا، اور پھر کیا کیا ہوا. یہ 3 چیزیں. یہ دھرنا کیوں ہوا سوال ہے. یہ دھرنا اس سے پہلے ایک احتجاج ہوا لاہور میں اور کہا گیا کہ آپ نے 7B اور 7C کی شکوں کو تبدیل کیا. کہا گیا نہیں اس میں کلیریکل مسٹیک ہو گئی، یہی کہا گیا. تو ہم نے کہا کلیریکل مسٹیک ہو گئی ہے تو فوراً ٹھیک کیا جائے. آپ کو 8 نہیں 10 دن کا ٹائم دیتے ہیں. کیا کلیریکل مسٹیک کے ٹھیک کرنے کے لیے 10 دن کا ٹائم کافی نہیں؟ سوال ہے، سوال. پھر کہا گیا جی وہ فلاں نے کیا، فلاں نے کیا، فلاں نے کیا. بھائی جس نے بھی کیا آپ کلیریکل مسٹیک کو ٹھیک کر دیں. 10 دن تک انتظار کیا گیا، بالکل کوئی توجہ نہیں. پھر اس کے بعد بہت سارے لوگ بھی گئے، ہم بھی گئے فیض آباد میں اور جا کر دھرنا دیا. تقریباً 19 دن مذاکرات چلے. 19 دن میں تقریباً کوئی درجنوں دور ہیں جو مذاکرات کے ہیں. اس میں بڑے بڑے نامی گرامی لوگ شامل ہیں، راجہ ظفر اللہ، احسن اقبال، یہ نامی گرامی اور باقی سارے لوگ اس میں شامل ہیں جو اس وقت تقریباً وزراء کی سیٹوں پر شامل تھے یا بڑی بڑی نون لیگ کی سیٹوں پر بھی. ان سے کہا گیا کہ یار آپ کلیریکل مسٹیک تو ٹھیک کریں. نہیں تیار. ہم نے کہا دیکھیں آپ یہ جو کر رہے ہیں نا، اس کے مجرم کو آپ کو سامنے لانا پڑے گا. وہ کیا ایسی بات ہے کہ جو آپ ہم قوم کے سامنے لانے کے لیے تیار نہیں؟ تو نون لیگ کی بہت بڑی شخصیتیں آتی ہیں. ہم نے کہا کہ ہمارے نزدیک مجرم جو ہے نا وہ وزیر قانون ہے زاہد حامد.
تو یہی دیکھ لیں کہ ہمیں یہ ہماری جب اجلاس ہوا ہے تو ہمارے لوگوں نے کہا کہ یہ شخص مجرم ہے, اس کو بچانے کی کوشش کی جا رہی ہے. آپ ایک کلیریکل مسٹیک ٹھیک کریں اور مجرم کو سامنے لے کر آئیں. جو مجرم ہے اس کو آپ اپنی پارٹی کے طور پر سزا دیں. اگر جب وہ ڈرافٹ جو تھا کمیٹی نے اپروو کیا تھا, جو ملٹی پارٹی کمیٹی جس کے اندر دوسری پارٹی کے نمائندگان بھی تھے, لیکن آپ کا ماننا یہ ہے کہ وہ لا منسٹر ایونچولی واز ریسپانسبل. آپ یہ مجھے بتائیں کہ 19 دن میں کیا قدغن تھی کہ 7B اور 7C کو تقریباً 13 دن بعد, دھرنے کے 13 دن بعد بحال کر دیا گیا. ہم نے کہا جی بحال ہو گیا, ان کے ٹھیک ہے. ہم نے کہا جی اس کا مجرم بتا دیں, سامنے لے آئیں. انہوں نے کہا جی ایسے ہے ویسے. ہم نے کہا جی اس کا مجرم زاہد حامد ہے, ٹھیک ہے, اس کا استعفیٰ چاہیے, وہ اب وزیر قانون رہنے کے قابل نہیں ہے, یہ ہمارا ہے, ٹھیک ہے. اس پر ڈیبیٹ چلتی رہی, قلمدان واپس لے لیا گیا, رکھ لیا گیا, ساری باتیں ہو گئی ہیں. اس دوران اب نون لیگ والوں کا رویہ مشکل سے مشکل تر ہوتا جا رہا, اور ان کے تمام کچھ لوگ کہتے تھے کہ اس مسئلے کو سالو کیا جائے, کچھ لوگ جا کر ان کو کہتے تھے کہ نہیں, اس مسئلے کو بزور بازو سالو کیا جائے. آج یہ بات منوا لیں گے, کل یہ آپ سے اور کوئی بتوا آگے, کل وزیر اعظم کا استعفیٰ مانگ رہے ہیں. کچھ لوگ کون تھے, کیونکہ نون لیگ میں تو نون لیگ والے, نون لیگ میں کون ایسا تھا جو آپ سے ٹیک آن کرتا؟ ان کی تو پولیس باتیں نہیں مان رہی تھی, آپ کے بندے ریڈ کرتے تھے, پولیس والے بھاگ جاتے تھے, مطلب وہ تو بڑی مشکل میں تھے. کس نے ریڈ کیا؟ مطلب جب لڑائی ہوتی. اب میں آپ کو طلعت صاحب حقائق کی نظروں سے دیکھیں. آپ کو پتہ ہے کہ جس دن ہم پر آپریشن ہوا ہمارے کتنے لوگ جیلوں میں تھے؟ نہیں معلوم. اگر پولیس ریڈ کرتی تھی, ان کی بات نہیں مان رہی تھی, تو جیلوں میں کس نے اٹھا کر ڈالا؟ شہباز شریف صاحب خود گرفتار کرنے آئے, یا حسن اقبال نے پکڑ کے ڈالا, یا جناب زاہد حامد نے پکڑ کے ڈالا؟ کس نے ڈالا؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت ریاست کی ریٹ بڑی سخت اور مؤثر تھی. لسٹیں منگوا کر دیکھیں, 2017 21 نومبر تک, 22 نومبر تک, آپ 6 نومبر سے سٹارٹ کریں اور 22 نومبر تک آپ پاکستان کی تمام جیلوں کی لسٹیں منگوائیں, اور ان میں ڈیٹینشن اور جناب MPO کے تحت ڈیٹینشن, ان کے تحت کتنے لوگ اس تحریک کا حصہ تھے جو آئے جیلوں میں بند ہوئے, پرچے کٹے تھانوں میں. 21 سے پہلے آپریشن سے پہلے وہ تقریباً 2500 بندہ ہے, کیوں اٹھا کر جیلوں میں بند کیا؟ اگر پولیس ان کی نہیں مان رہی تھی تو وہ جیلوں میں کیسے چلے گئے؟ یہاں پر جہاں ہم رہتے ہیں, بابا جی رہا کرتے تھے, وہاں پر تو تقریباً کوئی 2 جمعے نہیں پڑھانے دیے گئے. اب مجھے بتائیں, اگر پولیس ان کی بات نہیں مان رہی تھی تو جمعہ کا دن ایک ایسا ہوتا ہے کہ جس دن پبلک بھی ہوتی ہے اور زور بھی ہوتا ہے اور سارے لوگ جمع ہوتے ہیں, وہ جمعہ کیوں نہیں ہوتا؟ یہ غلط بیانی کرتے ہیں اپنے اوپر سے بوجھ اتارنے کے لیے. وہ کہتے ہیں کہ ریاست ہمارے ساتھ نہیں تھی. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ 8000 شیل کس نے چلایا تھا؟ خود پکڑی ہوئی تھی گن حسن اقبال نے, یا خود پکڑی ہوئی تھی راجہ ظفر اللہ نے, یا جو بھی ان کے جو باتیں کرتے ہیں کہ رانا ثناء اللہ خود کھڑا ہوا تھا, ہمیں تو وہاں کوئی نظر نہیں آیا. ہاں ایک دفعہ ایک شخص نظر آیا, اس کا میرے نام میں ذہن نہیں ہے, وہ اوپر پل کے اوپر, اور وہ کھڑا ہو کر آپریشن کی نگرانی کروایا. تو ریاست نے بھرپور کارروائیاں کی, اپنی بھرپور طاقت کا استعمال کیا. دیکھیں بھرپور ترین طاقت کا, واٹر کینن استعمال کیا, بلٹ استعمال کی. مجھے بتائیں 8 شہداء کا نام لیا آج تک کسی نے فیض آباد میں؟ سوال یہ ہے کہ ان کو کس نے شہید کیا؟ پھر اب معاہدہ کیا نا, تو معاہدہ میں یہ لکھا آپ نے کہ ان کا نام لینا چاہیے, ان کے فیض آباد کا جو مشہور معاہدہ تھا, جو ابھی میں نے اس کو آگے بلڈ کرنا ہے, میں نے پھر فیض آباد کی ججمنٹ کے اوپر آنا ہے, قاضی فائز کے اوپر بھی آنا ہے. اس معاہدے کے اندر تو یہ چیزیں آپ لکھوا سکتے تھے کیا کہ جی یہ جو کیفر کردار پر پہنچائے ان لوگوں کو جنہوں نے شہداء کو لوگوں کو شہید کیا ہے, جنہوں نے ان کو سزائیں دیں, لیکن ان کے اوپر FIRs کریں, یہ لکھا ہوا ہے. جی بالکل. تو اس کے بعد اس کے اندر پھر جنرل باجوہ کی تعریف بھی ہے, جنرل فیض نے اس کو سائن بھی کیا ہوا ہے. یہ لوگ ہاں کہ ان کو کی مدد انہوں نے کی اور بڑا اچھا انہوں نے کردار ادا کیا. اس قسم کا جملہ ہے میرے خیال میں, آپ نکالیں پھر ہم دیکھتے ہیں اس کے اوپر کیا لکھا ہوا ہے. کہ ہم جملہ دیکھ لیتے ہیں, ہو سکتا ہے ہو, لیکن میرے ذہن میں نہیں ہے اس کے اندر. نہیں, وہ صرف ایک لفظ ہے, باوساطت جنرل فیض. الفاظ جی میں آپ کو بتاتا ہوں, تو ان کا سگنیچر ہے. اس کی بات یہ ہے کہ ہمارے سامنے ایک بندہ 19 دن تک کئی دوروں میں بیٹھا ہوا ہے اور وہ کسی بات کو نہیں مان رہا, اور ہم نے بھی ان کو مذاکرات کے لیے نہیں بلایا. ٹھیک نہ, ہم تو جانتے نہیں تھے بھی جنرل صاحب فیض صاحب کون ہے, جناب حسن اقبال کون ہے, اور یہ کون ہے. ہم تو اپنا مدعا لے کر گئے. ہمارے سامنے جو لوگ بیٹھے تھے, آخری وقت میں یہ لوگ اپنے لوگوں کے ساتھ آئے, انہی کے ساتھ, اور آ کر کہا کہ ہم آپ سے بات چیت کرنا چاہتے ہیں. تو ہماری طرف سے جو ایک کمیٹی طے تھی جو مذاکرات کرتی تھی, وہ ان کے ساتھ ملنے کے لیے چلی گئی اور ان کے ساتھ ساری باتیں کی. اس میں ہمارے سائن موجود ہیں. ہم اپنا آج تک ان سائنوں کو ڈینائی نہیں کرتے, ہم نے ہی کیے ہیں, ہم نے ہی بات کی ہے. حسن اقبال کے سائن موجود ہیں, وہ بتائیں گے انہوں نے کیوں کیے, نہیں کیے یا نہیں کیے. جنرل فیض کے موجود ہیں, یہ وہ بتائیں گے انہوں نے کیے یا نہیں کیے.
ہمارے سامنے جو ساری چیزیں ہمارے سامنے ڈرافٹ تیار ہوا اور یہ باتیں ہوئی کہ یہ ہم آپ کے ساتھ طے کرتے ہیں. ہم نے جو نہیں ماننا تھا کٹ کر دیا, جو ماننا تھا وہ لکھوا دیا. ہم نے تو اپنے مطالبات پیش کیے, یہ تو حکومت اور ریاست بتائے گی کہ اس نے کیا کیا. نہ کرتا گزارے ماضی کا یہ قصہ ہے. اگر یہ معاملہ اب ایک کمیشن کے سامنے نہ ہوتا جہاں پر لوگوں کی باقاعدہ پیشیاں نہ ہو رہی ہوتی, یہاں پر موجودہ چیف جسٹس قاضی فائزی صاحب جنہوں نے وہ فیمس ججمنٹ لکھی جس کے متن سے آپ ظاہر اتفاق نہیں کرتے, میں نے آپ کے بیانات سنے ہیں کہ کمیشن کے سامنے آپ کو بھی شاید بلوایا جائے. یہ معاملہ آپ کے خیال میں کمیشن کے سامنے جب جائے گا تو تحقیقات ہوں گی, تو اس کے اندر کہا یہ جا رہا ہے کہ ریاست نے اپنی ریٹ کو ایبڈیکیٹ کیا. میں جو آرگومنٹ بل کر رہا تھا وہ, لیکن آپ نے اس کو کہا کہ ایبڈیکیٹ کی طرح یہ نمبرز آپ دیکھ لیں. یہ معاملہ کمیشن کے سامنے اگر آپ کو بلائیں تو آپ جائیں گے؟ ہم بھی جائیں گے. ہم وہ تمام افراد کو بھی لے کے جائیں گے جو کمیٹی کا حصہ تھے, وہ تمام افراد جنہوں نے حکومت سے اور حکومت کے ساتھ جو آئے لوگ تھے ان تمام سے باتیں کی, جنہوں نے سائن کیے, ہم تمام کو لے جائیں گے اور کمیشن میں پیش ہوں گے. ہمیں تو کوئی مسئلہ نہیں. ہمیں تو یہ دکھ ہے کہ ہمیں بلایا کیوں نہیں جا رہا. فیصلہ میرے خلاف کرنا ہے. یہ دنیا میں کہیں ہوا ہے کہ آپ نے فیصلہ یا مجھے پر الزام ہے کہ یہ فیض آباد دھرنا کس نے کیا ہے. سوال یہ ہوتا ہے کہ یہ انہوں نے ملک بند کیا. بھئی ہم نے کیا, ہم نے کب انکار کیا؟ ہم کیے, ہم نے کیا ہے اور ہم سارے عام کہتے ہیں کہ ہم نے کیا ہے اور اس بات کے اوپر کیا ہے. ہاں آپ کو اعتراض ہے, ہمیں یہ پاکستان کا کمیشن نہیں بین الاقوامی بھی بنائے, تو جس وقت کہیں ہم اس وقت میں پیش ہونے کے لیے تیار ہیں. ذاتی حیثیت میں کہیں, وکلاء کے ساتھ کہیں, ان لوگوں کے ساتھ کہیں, ہر وقت تیار ہے. یہ تو بات ہی نہیں. یہ تو ہمیں دکھ ہے کہ ہمیں کیوں نہیں بلایا جاتا. جب الزام ہمارے سر ہے تو ہمیں بلائیں, اس لیے کہ ہماری تاب نہیں ہے کسی کے ساتھ. ہماری بات سنیں نا, پھر حق بات تو حق بات ہے, وہ سچ بات ہے. آپ کو کمیشن میں جانا چاہیے, یہ میجر پارٹی آپ کے گرد سارے ہماری ہم تو کمیشن میں جا کر جب پارٹی بنے کہ بھئی ہمارے پاس خلاف بات ہے, تو قاضی فائز صاحب نے ایسے فائل اٹھا کر ہمارے وکلاء کی سائڈ پہ رکھی. میں اداروں سے بات کرنا چاہتا ہوں. بھائی ادارے رپورٹ دے چکے ہیں. اگر آپ اداروں سے بات کریں, ادارے رپورٹ, نیکٹا نے ہمارے خلاف رپورٹ نہیں دی, اس نے کہا یہ کلیئر ہے اس بات میں, سارے رپورٹ نہیں دے چکے. تو ٹھیک ہے, آپ اداروں کے بارے میں بات کریں, تو ہمارے اوپر الزام ہے کہ انہوں نے ملک بند کیا ہے, انہوں نے یوں کیا, دھرنا انہوں نے آ کے دیا ہے. تو زیادہ بہتر کون بتائے گا؟ ادارے بتائیں گے, ہم بتائیں گے. اب ایک سناریو بلڈ کرتے ہیں بالکل آخر میں. آپ پارلیمان کا حصہ بن گئے ہیں, آپ سیٹ جیت گئے ہیں. میں مستقبل کی بات کر رہا ہوں کیونکہ ظاہر ہے جیت بھی ہو سکتی ہے, ہار بھی ہو سکتی ہے. اب آپ پارلیمان کے اندر ہیں اور آپ کے رفقا بھی بیٹھے ہوئے ہیں وہاں پر. اتنی بڑی تعداد میں نہیں ہوں گے جتنا خیال کیا جاتا, لیکن بیٹھے ہوئے ہیں پارلیمان میں. آپ آ گئے ہیں تو آپ کی پہلی تقریر ہے, تو کس قسم کی تقریر, کیا کہیں گے؟ خطاب تو خیر ختم ہے آپ پر, لیکن یہ کہ وہ تقریر جو ہے جو پارلیمان میں پہلی مرتبہ آواز آپ کی اگر آتی ہے تو کیا ہو؟ آپ بڑا پھوڑ دیتے ہیں. ویسے میں نے سوچا نہیں, لیکن میں آپ کو ویسے سناریو اگر آپ سوچ کر فل بدی تو ظاہر آپ کر فل بدی یہ ہے کہ میں قوم کے تمام مسائل لکھ کر لے جاؤں گا. کوئی لمبی چوڑی بھاشن نہیں ہوں گے. قوم کے تمام مسائل جو قوم اس وقت گزر رہی ہے نا, ان تمام مسائل کو ایک لسٹ کر کے لے جاؤں گا اور اپنے بیان کروں گا. اور میں ان تمام دوستوں سے کہوں گا جو بھی ہوئے پورے پارلیمان میں, ان سے کہوں گا کہ یہ ہماری قوم کے مسائل ہیں. ہم 5 سال کے لیے منتخب ہو کے آئے ہیں. ہم نے جاتے وقت یہ بتانا ہے کہ ہم نے قوم کو کن کن مسائل سے نجات دلوائی ہے اور کن کن مسائل کا شکار کیا ہے. اگر ہم اس لسٹ میں سے قوم کو مسائل کو نکال کر وسائل تک لے گئے تو ہم کامیاب ہیں, ورنہ آپ بھی قوم کے مجرم ہیں, اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی میں بھی مجرم. یہ میری پہلی زبردست تقریر ہوگی. دائیں بائیں آپ کے وہ لوگ بیٹھے ہوں گے جن کے اوپر آپ بڑی تنقید کرتے ہیں اپنے جلسوں کے اندر, تو آپ ان سے مخاطب ہوتے ہوئے کیا کہیں گے؟ کہ یہی میاں نواز شریف جو بھاگ گیا, بلال بھٹو زرداری جو ہے جو طے کر کے, ایسے تو نہیں کہیں گے نا پھر آپ کو اس نظام کے مطابق ہی پھر چلنا ہوگا؟ دیکھیں, نظام کے مطابق میرا اپنی زبان کے مطابق چلنا ہوگا, اپنے کردار کے مطابق اور اپنے افکار کے مطابق چلنا ہوگا. باقی وہاں میں اگر وہ کوئی بات ہوگی تو پھر میں بھی ہوں گا اور وہ بھی ہوں گے. اگر وہ کوئی بات غلط کریں گے تو یہ تو نہیں ہو سکتا کہ پھر میں چپ کر کے بیٹھوں گا, یہ تو نہیں ہو سکتا. جب آپ اگر پارلیمان میں ہوئے اور آپ کی پہلی تقریر ہوئی تو میں گیلری میں ضرور بیٹھا دیکھ رہا ہوں. آپ کی محبت ہے, لیکن میں قوم کے مسائل لے کر جاؤں گا. اگر ہم نے کم کر دیے تو ہم قوم کے سامنے سب سرخرو ہیں. اگر ہم نے اضافہ کیا اور کم نہ کیا اور جو کہ توں رہے تو پھر ہم قوم کے مجرم ہیں. سعد رضوی پر امید ہے تمام جماعتوں کی طرح, اور ان کا خیال ہے کہ پاکستان تحریک انصاف سے ہٹنے والا ووٹ ان کے پاس آ جائے گا اور ان کی واہ واہ ہو جائے گی. الیکشن کے دن پتہ چلے گا کہ کون کتنا منظم ہے اور کس جماعت کا ٹوٹا ہوا ووٹ اس کے پاس واپس آتا ہے.